مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آج کی اس تقریب کا انعقاد کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاسٹرز کی یہ ساری جو سینئر آرگنائزیشن کے لیے بہت زیادہ تالیاں. اس کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما فارمر فیڈرل منسٹر سینیٹر کامران مائیکل صاحب، فادر ڈوگرا صاحب، پاسٹر عادل صاحب، وحید جاوید صاحب، پاسٹر ارون اور محترمہ شکیلہ صاحبہ اور تمام جو پریزیڈیم ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنی اہم تقریب پر وہ تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی انہوں نے تقریب کا انعقاد کر کے ایک اچھے پاکستانی محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا. باتیں جہاں سے بھی شروع کریں پھر جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. میں صرف ایک دو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ ملک ہم سب نے مل کے بنایا تھا. میں ایس پی سنگھا کے وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر ادا فرمائی، میں اس کو آج پھر ریپیٹ کروں گا. جب ان کو یہ کہا گیا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان، وہ بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی آگے آتے ہیں، ان لوگوں کو جواب یہ دیتے ہیں سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے. آج بھی ہر محب وطن مسیحی کا یہی نعرہ ہے، آج بھی اس کا جذبہ یہی ہے. لیکن آج پاکستان کا یہ مسیحی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ ہیلتھ کے شعبے میں اس کی یہ قربانیاں ہیں، ایجوکیشن کے لیے ان کی یہ قربانیاں ہیں، اور جب آج کا ایک مسیحی پاکستانی طالب علم گروپ کیپٹن سیسل چودھری کو یاد کرتا ہے اور پاکستان کے دفاع کے لیے صحت، خوشحالی اور ترقی میں اپنے کردار کو یاد کرتا ہے، تو پھر ایک سوال اس کے دل میں ضرور آتا ہے کہ آج میں اس ملک کا میری اتنی قربانیاں ہیں تو میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ میں صدر کیوں نہیں بن سکتا؟ بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہم نے جو عہد و پیمان کیا تھا، جس ملک کا ہم نے خواب دیکھا تھا، وہ ملک ہم سے چھین لیا گیا. ہم نے ایسے ملک کا خواب دیکھا تھا، یاد کریں 11 اگست 1947 کی قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک جلسے کو تقریر تھی؟ وہ ایک تقریر سے خطاب تھا؟ نہیں، وہ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب تھا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ بانی پاکستان وہ کہتے ہیں اس اصول سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. اہل علم، اہل دانش اس پہ بڑے سالوں بعد اب اس پہ غور و خوض کرنا شروع ہوئے ہیں، یہ 3 ڈیکڈ سے، ورنہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریب کو دبا دیا گیا. وہ کہتے ہیں اس اصول سے ہم ابتدا کر رہے ہیں کہ اس مملکت خدا داد میں تمام اقوام، ہندو، سکھ، مسلم، مسیحی، پارسی مل جل کر رہیں گے اور ان میں کسی قسم کا رنگ، نسل، مذہب کی بنا پر فرق نہیں ہوگا.
تو مذہبی بنیادوں پہ فرق کہاں سے آ گیا؟ قائد اعظم لے کے آئے؟ نہیں. اس کے بعد پاکستان چاہے اور سلامتی کا یہی المیہ ہوگا کہ ہم محنت کریں, مزدوری کریں اس ملک کی بنیادوں میں جس طور سے ہمارے بزرگوں نے خون دیا. اور یہ بات بہترین کہی کہ ہم اس ملک کو بنانے کے لیے سینے پہ گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے. اس وقت بنایا تھا. آج دہشت گردی کا اور یہ جو ملک کو درپیش مسائل ہیں اس کا حل یہی ہے کہ مسیح کو ہم کھڑی ہوگی اور مذہبوں پر کھڑی ہوگی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے خدا باپ کے حضور دعا کو بھی رہے گی, جان بھی دے گی, خون بھی دے گی, اور اپنے حق کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور اس ریاست کے لیے اور اس کے اداروں کے لیے ہمیشہ کھڑی رہے گی. پاکستان زندہ باد, پاک و پائیدہ. شکریہ. ابھی ہمارے درمیان خدا کے خادم. میں جرنلسٹ ہوں, صحافت جو ہے وہ لکھنا میرا کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. ابھی تقاریر سے مجھے تھوڑا سا ایسا لگا جیسے ناراضگی ہے, تھوڑی سی کوئی غصہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے, ہو بھی سکتا ہے کیونکہ حکومتی پالیسیوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. حکومت جو ہے وہ جو فیصلے کرتی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ حکومتی فیصلوں سے اختلاف صرف اقلیتی برادری کو نہیں ہوگا, اکثریت کو بھی ہے. بہت سارے مسائل جن کا آپ شاید سامنا کر رہے ہیں سیم وہی جو اس ملک کی اکثریت ہے وہ بھی سامنا کر رہی ہے. تو حکومت اور عوام کبھی بھی ایک پیج پر نہیں ہوتے, ایک چیز نہیں ہوتے. اس لیے جہاں آپ کو حکومتوں کے فیصلوں سے اختلاف ہوگا وہیں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ ان کے دل آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. اور ہم اس سے انکاری نہیں کہ پاکستان صرف اکثریت نے حاصل نہیں کیا تھا, جو آج یہاں اکثریت ہے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا. پاکستان تو سب نے مل کے حاصل کیا تھا, چاہے وہ سکھ برادری ہے, چاہے ہماری مسیح برادری ہے, چاہے ہندو برادری ہے. ان تمام کی کاوشوں سے پاکستان بنا تھا. اور اس کا اظہار آپ تمام کی تقاریر میں نظر بھی آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طریقے سے اقلیتی برادری کو خراج تحسین پیش کیا. اور آپ سب کے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ اقلیتی برادری کو ظاہر کرتا ہے. تو یقیناً آپ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اختلاف رائے آپ کا حق ہے, لیکن اختلاف ہمیشہ حکومتوں سے ہونا چاہیے, ریاست سے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حکومتی فیصلے جو ہے نا وہ غلط ہو سکتے ہیں, یقیناً جو ہے وہ ان سے اختلاف رائے کی جا سکتی ہے, لیکن آج بھی ہم آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ تمام شعبوں میں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ دیا, پاکستان کی ترقی میں بھی ساتھ دیا. اور آج 14 اگست کے دن میرے خیال میں اس سے بڑا عہد نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ مل کر یہ عہد کریں کہ پاکستان کے جو پاکستان ہمارا ملک ہے اس کی ترقی میں ہم نے کردار ادا کرنا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں محبت ہو تو ہمیں ان کے دلوں میں محبت کا بیج بونا ہے, کیونکہ اگر آج ہم نفرت کا بیج بوئیں گے تو کل نفرت کی فصل ہی کاٹیں گے. نفرت کا بیج بو کے محبت کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی, تو محبتوں کا بیج مل کے بوئیں گے تو محبتوں کی فصل کاٹیں گے. آج کے دن کا یہی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں. پاکستان صرف اکثریت کا نہیں, پاکستان اقلیت کا بھی ہے, اور پاکستان ان اکثریت اور اقلیت سے مل کے بنتا ہے, اس کے بغیر نامکمل ہے. پاکستان زندہ باد. خطاب ہو رہا ہے جو دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنی ہے, یعنی اس وقت جب ہندوستان کے اندر مسلمان مائنورٹی کے اندر ہیں اور وہ اس جنگ کو لڑ رہے تھے کہ ہم مائنورٹی ہیں اور مائنورٹی ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے حقوق نہیں ملتے, ہمیں ریاستی کاروبار کے اندر ہمیں اپنا حق نہیں ملتا, تو ہمیں الگ ریاست دی جائے, ہمیں الگ کیا جائے. تو قائد نے اس خواب کو پورا کیا
ایک الگ ریاست کا قیام ہوا. 14 اگست 1947 کو ہم نے وہ سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد پاکستان کو ہمارے سامنے رکھا. کیا آج 8 دہائیوں بعد ہم آزاد ہیں؟ کیا 8 دہائیوں کے بعد آج ہم اس قائد کے بنائے ہوئے پاکستان میں اسی طرح سے ہیں؟ میری بہن نے بڑی خوبصورت باتیں کی, میرے بھائی نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی. میں آج اس بارے میں گلے شکوے اور شکایتیں بہت بار ہم کرتے ہیں, لیکن اس 14 اگست پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم قائد کی اس 11 اگست کی تقریر کو دیکھیں, آئیں ہم اس سے اس اسپرٹ کو حاصل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں. اس سے آگے قائد اعظم صاحب نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم صاحب نے کہا کہ with the time Hindu will not cease to be a Hindu, a Muslim will not cease to be a Muslim. I am not saying in a religious sense but a political sense. انہوں نے کہا وقت کے ساتھ یہ ہوگا, ہندو ہندو نہیں رہے گا, مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. میں یہ مذہبی طور پر نہیں کہہ رہا, میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں. آج پھر بھی 8 دہائیوں کے بعد مجھے کوئی ایسا کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں؟ آج مجھے دوسری طرف سے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کا بھی بڑا کردار ہے؟ ہم ایک دوسرے میں مرج کیوں نہیں ہوئے؟ ہم وقت کے ساتھ ایک کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم ایک قوم کیوں نہیں ہو گئے؟ میرے سے زیادہ کوئی اور پاکستانی نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں پاکستانی ہوں. کوئی مذہب کی بنیاد پر مجھ سے زیادہ پاکستانی نہیں ہو سکتا. میں اس بات کے لیے بڑا برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ وطن سے الفت کی بنیاد پر وطن کے لیے محب وطن ہوں. وطن سے الفت ہے جرم اپنا, یہ جرم تاحیات کریں گے ہم. اگر اس کو جرم سمجھا جائے تو یہ جرم بھی ہم تاحیات کرنے کے لیے تیار ہیں. آج 2026 کے 14 اگست جشن آزادی ہو یا منورٹی ڈے ہو, میں اس پہ اپنی, چونکہ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا فوکل پرسن ہوں پنجاب کے لیے, منورٹیز کے لیے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج منورٹیز کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے, منورٹی کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں ریاست سے محبت کرنی ہے. آج ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے. جو قائد اعظم صاحب کی تقریر تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ مسیحیوں کے لیے بھی اتنی ہے. آج ہمیں وطن سے محبت کرنی ہے. کیا ہم پاکستان کے ساتھ لائل ہیں؟ کیا ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ کیا ہم اس وطن کے ساتھ وفادار ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے فوج میں قربانیاں دی ہیں, ہمارے آبا و اجداد نے ایئر فورس میں قربانیاں دی ہیں, بارڈر پر اپنا خون بہایا ہے, ہر سطح پر خدمت کی ہے. لیکن آج کہیں ہمارا خواب اس ملک سے باہر جانے کا تو نہیں. کیا ہم وطن کے ساتھ وفادار ہیں؟ آئیں اس وطن کے ساتھ وفاداری کی بات کریں. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا DGI SPR نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے آپ ریاست کے ساتھ وفاداری دکھائیں پھر اپنے حقوق کا تقاضا کریں. آئیں اب وقت ہے کہ ریاست کے ساتھ وفاداری دکھائیں. جو ہو گیا ماضی میں وہ ہو گیا, اب ہم جس میں نرمی آنی چاہیے, جس میں ایکسیپٹنس آنی چاہیے, جس میں قبولیت آنی چاہیے, جس میں کسی کو اپنا لینے کی ایک لگن آنی چاہیے, ایک ایسی خوشبو محسوس ہونی چاہیے. شاید اس کا فقدان ہے, اس کی کمی ہے, اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بہت سے بھائیوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, میں صرف 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے, ضروری بات, کیونکہ یہ جس متن میں بات ہوئی, قائد اعظم کی تقریر کی بات بھی ہو گئی, پاکستان کی بات بھی ہو گئی, پرچم کی بات بھی ہو گئی. پرچم بھی ابھی بات ہو رہی تھی کہ سفید رنگ جو ہے وہ آپ کی نشانی ہے, آپ کی علامت ہے. جو پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو سفید رنگ سے پہچانا جاتا ہے. تو سفید رنگ کا مطلب کیا ہے؟ سفید رنگ امن کی نشانی ہے. ہم امن کے سفیر ہیں, امن کے دائی ہیں, اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے کیونکہ ہم امن کے شہزادے کو ماننے والے لوگ ہیں. اس لیے ہم امن کی بات کرتے ہیں, اور امن کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ ظلم ہوئے ہیں, ستم ہوئے ہیں. ابھی پائی صاحب نے بات کی, شمع ساج کیس کی بات کی,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے کیسز ہیں، کوئی ایک نہیں. اگر تاریخ کے اور آنکھ الٹائیں تو بہت سی ایسی کڑوی سچائیاں ہیں جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس لیے سر خم کر کے ہم ریاستی آئین کو مانتے ہیں. ہم کبھی ریاست سے باغی نہیں ہوئے، بلکہ ہم نے ہمیشہ ریاستی قوانین کو مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا ہے، اور ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ڈھائے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی یہ جو مسیحی ہیں انہوں نے کبھی ریاست کے خلاف بات نہیں کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ ریاست ہماری ہے اور ہم نے خون دے کر سے سینچا ہے. خون کے ساتھ ساتھ ہماری دعائیں بھی اس میں شامل ہیں اس ریاست کے وجود میں. اور دعا انسان اس کے لیے کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور جو دھرتی ماں ہوتی ہے، جو آپ کی مدر لینڈ ہوتی ہے، اس سے جو محبت نہیں کرتا وہ اپنی ماں سے پیار نہیں کر سکتا. دھرتی ماں کا کانسیپٹ ہی یہ ہے. اور جو قوم کے سپوت ہیں، جو حب الوطن سپوت ہیں، وہ اس لیے اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی قوم، فرقے کو، قبیلے کو میلی آنکھ سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا. تو حب الوطن پاکستانی ہو اور وہ حب الوطن بیٹا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے. اور اس میں بڑا اچھا کانسیپٹ ہے بھائی صاحب، آپ کی اس تمام کاوش کو بھی ہم سراہتے ہیں کہ آج آپ نے سب کو اکٹھا کیا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا گھر ہے. یہ ہماری چوائس نہیں تھی کہ ہم نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے. کسی کی چوائس تھی؟ کسی کی چوائس نہیں تھی. اسی طرح جیسے ہم اپنے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہماری چوائس نہیں ہوتی کہ یہ میرا گھر ہو. میری چوائس نہیں ہو سکتا نہ ہو کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوتا، میں اس گھر میں پیدا ہوتا، میں ایک بزنس مین کے گھر میں پیدا ہوتا، کسی مذہبی رہنما کے گھر میں پیدا ہوتا. یہ انسان کی اپنی چوائس نہیں ہے، یہ خدا کے پلانز ہیں. اور جب دنیا میں انسان آتا ہے کسی پلاننگ کے ساتھ آتا ہے، پھر چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، پھر ان رکاوٹوں کو عبور بھی کرنا پڑتا ہے، پھر عبور کرنے کے بعد کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے. جب چوائس کوئی نہیں ہے تو ہم اپنے گھر میں جب پیدا ہوتے ہیں، بھائی اچھا ہے یا برا ہے، یہاں پہ خواتین بیٹھے ہیں، آگے خواتین کے بھائی بھی سارے اچھے نہیں ہو سکتے. ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ مجھے بھائی وراثت میں ملا ہے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے خدائے سروس کے لیے جس نے ہماری مدد کی اور آج یہ پروگرام منعقد ہوا. اور اس کے بعد اپنے تمام معزز مہمان ہیں ان کے لیے، سینیٹر کامران مائیکل صاحب کے لیے، کل لاہور گئے تھے اور آج ہماری طاقت کو واپس آئے. میں چاہوں گا ان کے لیے زوردار کریں. اور نوید امرجیوا صاحب، ریورنڈ فادر جیکب جوزف ڈوگرا صاحب، اور پرنسپل ZBS سر اشکناز صاحب، وحید جوید ایڈوکیٹ صاحب، پاسٹر شہباز بوٹا صاحب، پادری ناصر خان صاحب، شاہد رضا صاحب جو نہ صرف خود آئے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئے ہیں. اس طرح تمام جو پادری صاحبان سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے، اور جرنلسٹ کے لیے، احسان بخش صاحب کے لیے، تمام صحافیوں کے لیے، اور آپ جو دوست یہاں پر بیٹھے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میڈم شکیلہ صاحبہ کے لیے جو ابھی آفس میں جا چکی ہیں، اور راولپنڈی پریس کلب کی تمام مینجمنٹ کے لیے جب بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے تو یہ جگہ ہمیں نہ صرف ایسے پروگرامز کے لیے بلکہ دیگر بھی جو یہاں ہماری کمیونٹی کو پروگرام کرنا چاہتی ہے جگہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہے. ہم راولپنڈی پریس کلب کی تمام انتظامیہ کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں بہت شکریہ. دیگر جو اپنی اپنی تنظیموں سے یہاں پر لوگ آئے ہیں ہم ان کو ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پرویز چیدہ صاحب جو ہمارے سینئر جنرل سیکرٹری ہیں RMC کے، ان کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کی
सरफराजी में अपना किरदार अदा करें। आमीन। सामने जो बैनर लगा है इस पे कुछ लिखा और अगर आप में से कोई ऊंची आवाज में पढ़ दे। नहीं, यहाँ सीडर्स पास्टर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बड़ा वाला है। आए हम सब मिलकर अपनी कौम के लिए कुछ करें। बैनर पे लिखा है आइए हम सब मिलकर अपनी कौम के लिए कुछ करें। ये आज आप अपने साथ लेकर जाइए कि हमने आइंदा योम आज़ादी पर शिकवे नहीं करने, बल्कि अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ खुदा ने हमें रखा है ना, अपनी कौम के लिए कुछ करना। और जब हम थोड़ा थोड़ा अपनी कौम के लिए अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है तरक्की करती जाएगी और हम बढ़ेंगे और यीशु के नाम की ज़रूरत दिलाएंगे। आमीन। आमीन। मुश्किलों के अंदर भी जीना है, दुखों के अंदर भी रहना है और यही कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी जल्दी से मैं बुलाऊंगा पास्टर शाहिद रज़ा साहब को। शील्ड उनको हम पेश करेंगे उनकी खिदमात में, और डॉक्टर यूनुस साहब हैं वो आएंगे और उनको शील्ड जो है वो पेश करेंगे।